السلام علیکم. ہیلو گائز، آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت پیاری بات شیئر کروں گی کہ بیوی کو پیار سے دیکھنا اور لاڈلے نام سے پکارنا اور عزت دینا سنت رسول ہے. ایک عورت کی جب شادی ہوتی ہے تو وہ سب رشتے چھوڑ کر اپنے سسرال آتی ہے. کس کے لیے؟ اپنے شوہر کے لیے، جس کے ساتھ اس کا نکاح ہوتا ہے، اور وہ بہت سے رشتوں سے جدا ہو کر اپنے سسرال آتی ہے صرف اپنے شوہر کے لیے. اور ہر چیز اس کے لیے ایک نہیں ہوتی ہے. اس کے گھر کا ماحول، اس گھر کے لوگوں کی عادات، وہاں کا رہن سہن کا طریقہ، مطلب ایک عورت کے لیے ایک نیا جنم ہوتا ہے. اور ایک جگہ سے دوسری جگہ کوئی عام بات نہیں. میرے رب نے اتنی ہمت صرف ایک عورت کو دی ہے کہ وہ رشتے کو بڑے احسن طریقے سے نبھاتی ہے اور اپنے سسرال اور اپنے شوہر کے کام بڑے خوش ہو کر دیانتداری سے کرتی ہے اور شوہر سے جڑے بے شمار رشتوں کو نبھاتی ہے، ان کی قدر کرتی ہے. اور بیوی کی صورت میں وہ بہت ساری ذمہ داریاں نبھاتی ہے اور خدمت کرتی ہے اور سچے دل سے اپنے گھر کو اور گھر والوں کی عزت، خدمت، قدر کرتی ہے. تو گھر والوں میں سب سے پہلے بیوی ہے. آدمی بیوی کے ساتھ جس شہر میں رہتا ہے وہ گھر کہلاتا ہے. ماں باپ اور اولاد کے ساتھ جس شہر میں آپ رہیں گے وہ گھر نہیں کہلائے گا. جہاں آپ اپنی بیوی کے ساتھ رہو گے وہ آپ کا گھر کہلائے گا. اسلام میں بیوی کو اتنی اہمیت دی گئی ہے کہ جہاں بیوی رہتی ہے وہی آپ کا اصلی گھر ہے. تو اپنے گھر کو سکون والا بناؤ. اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کر کے، اس کی ضرورت پوری کر کے اور اسے پیار محبت سے پکار کر، اس کے لاڈلے نام لے کر، یہ عزت دینا سنت رسول ہے. اسلام میں بیوی کو عزت کی مثال ازواج محترمات ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر سے مدینہ واپس آتے ہوئے سیدہ صفیہ کے ساتھ اونٹ پر سوار تھے. جب سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ پر سواری کا ارادہ کرتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹ کے پاس اس طرح بیٹھ جاتے کہ اپنا گھٹنا مبارک کھڑا رکھتے اور سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا پاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھٹنے مبارک پر رکھ کر سوار ہو جاتی. عظیم شوہر ہی اپنی بیویوں کو عزت دیتے ہیں. اللہ رب العزت نے عورت کو مرد پر 3 جگہ زیادہ فضیلت عطا کی ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے، لیکن اپنی مخلوق میں سے تخلیق کا وصف اس نے صرف عورت کو عطا کیا. اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کو صرف ماں کی محبت سے تشبیہ دی ہے. اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق میں سے اس نے صرف اپنی بندیوں کو پردے میں رہنے کا حکم دیا ہے. بیوی کو عزت دینے والے شوہر زن مرید نہیں بلکہ ایسی عظیم ماں کے فرما بردار بیٹے ہوتے ہیں جس نے اپنی اولاد کو عورت کی عزت کرنا سکھائی ہو. بیوی کو عزت دینا، پیار دینا سنت رسول ہے. مرد اگر چاہتا ہے کہ وہ بیوی کے دل سے کبھی نہ اترے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کی عزت کرے، تنہائی میں بھی اور دنیا کے سامنے بھی. اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے سلوک کے ساتھ پیش آؤ اور اخلاق کے ساتھ پیش آؤ اور نرمی کے ساتھ پیش آؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہتر آدمی وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہو اور اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو. شروع ہی سے انتخاب اچھا کرو. خاتون کے ساتھ شادی کی جائے، وہ خوبصورت ہے، وہ مالادار ہے، وہ حسب و نسب والی ہے، وہ شرافت والی ہے، ادب والی ہے، اللہ والی ہے، دیندار ہے، مخلص ہے. آپ اخلاص کردار کو دیکھیں، شرافت اور دین کو دیکھیں. باقی چیزیں فانی ہیں، ختم ہو جائیں گی. یہ چیزیں آپ کی آخرت میں بھی کام آئیں گی. حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج کو اتنا چاہتے تھے
کہ ایک شخص نے آپ کو دیکھا اور کہنے لگا آپ تو بہت چاہتے ہیں اور میں تو اپنی زبان سے اپنی بیوی کو تکلیف پہنچاتا ہوں۔ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی، کاش کہ لوگ اللہ کی حدیث پڑھتے۔ بہت قصے کہانیاں پڑھ چکے ہیں لوگ جو اپنی بیوی کو زبان سے تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اگر وہ رات رات بھر عبادت کرنے والا ہو اور ہر روز روزہ رکھنے والا ہو اور وہ اپنی بیوی کو اچھا سلوک نہ کرے تو ایسے شخص کی عبادت قبول نہیں ہے، اور اس نے اپنی بیوی کو زبان سے اذیت دی ہو، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی ایک نیکی بھی قبول نہیں کرے گا۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن کا حکم میرے رب نے دے دیا ہے۔ اسلام نے مرد کو 2 روٹی اور 2 جوڑے کپڑے دینے پر عورت پر حاکم قرار نہیں دیا۔ یہ 2 روٹی اور 2 جوڑے کپڑے اپنے ماں باپ کے گھر بھی خوب پہنا کرتی تھی۔ آپ کو حاکم اس لیے قرار دیا کہ عورت کے نان نفقے کے ساتھ ساتھ اس کی عزت اور حرمت کی ذمہ داری بھی آپ پر ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جن بیویوں کو عزت ملتی ہے وہ بڑی نصیب والیاں ہوتی ہیں، کیونکہ 2 جوڑے کپڑے اور روٹی تو سب کو مل جاتی ہے۔ اپنی بیوی کی قدر کریں، یہ اللہ کا انعام ہے۔ بات اس وقت سمجھ میں آتی ہے جب تمام رشتے رفتہ رفتہ دور ہونے لگتے ہیں، پھر یہی بیوی ہوتی ہے جو تمام وفاؤں کے ساتھ آپ کے قریب رہتی ہے۔ اگر وہ ذرا سی باتیں آپ کو سنا دیں تو سن لیا کرو۔ یاد رکھیں دل کا بوجھ بہت وزنی ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ بیوی ہے جو دکھ سکھ میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتی بلکہ ہر حال میں آپ کے ساتھ گزارا کرتی ہے۔ بیوی کی ضرورت زندگی کا مکمل خیال رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کمینہ آدمی اپنی بیوی کو ذلیل کرتا ہے اور عزت دار آدمی اپنی بیوی کو عزت دیتا ہے۔ فرمایا عزت دار آدمی بیوی کو عزت دیتا ہے، اسے آگے رکھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اس کے پیچھے لگ گیا۔ لوگ کہیں گے یہ تو بیوی کے پیچھے لگ گیا۔ یہ عزت والا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سرٹیفکیٹ ہے کہ کمینہ انسان اپنی بیویوں کو ذلیل کر کے رکھتے ہیں اور عزت دار آدمی بیویوں کو عزت دے کر رکھتا ہے۔ بیوی کو گالی دینا، مار کٹائی کرنا اور ساتھ ساتھ اس کے والدین کو بھی گالی دینا، تو ایسے لوگ اللہ اور اس کے رسول کو بے حد ناپسند ہیں۔ اپنی بیویوں کو عزت دو جس کی میرے اللہ پاک نے جگہ جگہ فرمایا ہے، ورنہ تم ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے۔ تو اپنی بیوی سے پیار کریں اور محبت دیں۔ بیوی کو محبت دینے والے شوہر سے زیادہ خیال کرنا اور پرواہ کرنا ہے۔ شوہر ضروریات تو پوری کرتا ہے، محبت کا ایک وقت ہوتا ہے جبکہ خیال ہر وقت رکھا جاتا ہے، اور جب خامد ہی پرواہ نہ کرے تو عورت کا دل کتنا دکھتا ہے کہ شوہر اس کی پرواہ نہ کرے۔ اس لیے کوشش کریں کہ آپ اپنی بیوی کا خیال رکھیں۔ کبھی کبھی اس کی پسند کی چیزیں اس کے لیے بنا کہے لے آئیں۔ بیوی وہ رشتہ ہے جس سے انسان ہر بات ہر مشکل کہہ سکتا ہے، اور بات شیئر کرنے سے دل ہلکا ہو جاتا ہے، کیونکہ بیوی ایک ایسا جیون ساتھی ہے جس سے ہر قسم کی بات شیئر کی جا سکتی ہے، جو اس کو مشکل میں بھی اکیلا نہیں چھوڑتی، کیونکہ باپ کے بعد اس کو اپنے شوہر میں تحفظ نظر آتا ہے جو وہ اپنے باپ کے پاس محسوس کرتی ہے، اور اس کو یہ یقین ہوتا ہے کہ میرا شوہر مجھے کبھی مایوس نہیں کرے گا اور نہ ہی کبھی کوئی دکھ دے گا۔ مگر آج بھی کچھ گھر ایسے ہیں جہاں بیوی کو وہ عزت اور وہ مقام نہیں دیا جاتا، اور یہی سمجھا جاتا ہے کہ یہ ہماری ملازمہ ہے، اور جب شوہر دوسروں کے سامنے اپنی بیوی کو عزت نہیں دیتا اور اس کو رلاتا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے کاروبار میں برکت ختم کر دیتے ہیں، اور زمانے میں اس کی عزت نہیں رہتی، اور اس کی آنے والی نسل بھی تباہ ہو جاتی ہے، اور پھر یہی سکون اس کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ عورت کو اللہ نے
بدلہ لینے کی طاقت تو نہیں دی، مگر اس کا ہر بدلہ اپنے ہاتھوں میں رکھا ہے۔ اپنی بیوی کو عزت دو اور محبت دو، اس لیے نہیں کہ تم اس کی ملازم ہو، بلکہ اس لیے کہ ایک ماں نے تمہاری تربیت اچھی کی ہے اور اس نے تمہیں ایک اچھا انسان بنایا ہے۔ تو اپنی بیویوں کو عزت دو اور لاڈ پیار سے پکارو تاکہ وہ خوش رہیں۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں بھی یہی ہے۔ خوبصورت زندگی میٹھے بول سے چلے گی، مٹھاس سے چلے گی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لقمے بنا کر کھلاتے تھے۔ یہ تعلیم تھی، سکھایا کہ زندگی ایسے گزارے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آٹا گوندنا نہیں آتا تھا، ان کو آٹا گوندھ کر دیتے۔ عرب کے لوگ گوشت کی بوٹیاں بڑی بڑی رکھ کر پکاتے تھے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گوشت کی بڑی بڑی بوٹیوں کو توڑ کر کھاتی اور جہاں سے گوشت رہ جاتا، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جگہ سے بوٹی کو دکھا دکھا کر کھاتے۔ یہ اظہار محبت ہے اور یہ ہمیں تعلیم دی کہ زندگی کیسے گزارو۔ پھر بڑے بڑے پیالے ہوتے تھے، پانی پینے کے لیے گلاس نہیں ہوتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی پی کر جب برتن رکھتی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جگہ سے اپنے ہونٹ لگا کر پانی پیتے جہاں سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی پیا کرتی تھی۔ یہ تعلیم ہے اور صرف ہمیں سکھانے کے لیے کہ ہمارا دین بہت آسان ہے اور محبت سے بھرا ہوا ہے۔ پیار کی خوشبو بکھیرو اپنے گھروں میں، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کر کے، اپنی بیویوں کو عزت دے کر، اپنی بیویوں کے ناز نخرے اٹھا کر اور سنتے رسول پر چل کر، پھر دیکھو زندگی اور گھر جنت کا گہوارہ بن جائے گا۔ خامد کو چاہیے کہ وہ جس کو نکاح کر کے لے کر آیا ہے وہ کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بہن ہے، تو اس کو بھرپور عزت دے، اس کو ذلیل نہ کرے، بلکہ جس طرح وہ شوہر کے ساتھ دیانت دار ہے تو شوہر بھی اس کے ساتھ ویسا ہی ہو۔ ہر چیز کا حساب میرے رب نے رکھا ہے۔ زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، ایک ایک شے کو حساب دینا ہے، تو کل کو ہم نے بھی اس رب کو منہ دکھانا ہے۔ تو پلیز اپنی بیویوں کو ان کے حق دو، ان کے نان نفقے کا خیال رکھو، سب سے بڑھ کر ان کو توجہ دو، عزت دو، محبت دو۔ پھر دیکھیں معاشرے میں کوئی خرابی پیدا نہ ہوگی، نہ لڑائی جھگڑے ہوں گے، زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ اور اسی طرح ایک دفعہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ نکلنے لگا، کہیں کوچ کرنے لگا، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار غائب ہو گیا۔ حضرت عائشہ نے فرمایا پہلے میرا ہار ڈھونڈ کے دیں پھر چلیں گے، تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی غصہ نہیں کیا، بلکہ صحابہ کرام سے فرمایا چلو سب عائشہ کا ہار ڈھونڈو۔ سب ہار ڈھونڈنے لگے تو رات ہو گئی، سورج ڈوب گیا، پانی بھی ختم ہو گیا، صبح ہو گئی، وضو کے لیے پانی بھی نہ رہا، نہ ہار ملا، نہ وہ جا سکے۔ تو سب نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا یہ سب آپ کی بیٹی کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں گئے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر رکھ کر سو رہے تھے، تو آپ نے اشارے سے کہا اور غصہ کیا اور واپس گئے۔ پھر جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا چھوڑیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے ہیں، تو جب دیکھا تو ہار اونٹ کے نیچے تھا اور جو وضو کے لیے پانی نہیں تھا، تو اس وقت حکم ہوا تیمم کا۔ پھر لوگوں نے کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گھرانے کے طفیل بہت ساری نعمتیں ہمیں ملی اور آج ہمیں اتنی بڑی نعمت بھی مل گئی صرف آپ کی وجہ سے، اور شکر ادا کیا۔ یہ ہے شوہر کی محبت کہ غصے میں نہیں آنا، نہ گھبرانا۔